محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، صدقہ دینے سے ہر آفت، مصیبت اور بلائیں ٹل جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر جان پر بھی بن آئے تو اللہ عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ماہ ربیع الثانی کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کا تعلق سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جسے ہمارے معاشرے میں 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جیسے کہ میں آپ کو ہر نئے اسلامی مہینے کے آغاز میں ہر مہینے کا ایک خاص صدقہ اور اس کا خاص اسم اعظم اور ایک خاص وظیفہ پیش کرتا ہوں۔ صدقہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کہ صدقہ ہر آفت، مصیبت اور بلا سے محفوظ رکھتا ہے، اور صدقہ کرنا یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند بھی ہے۔ جب آپ اپنی حلال کمائی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ آپ کے رزق میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور بے شمار برکتیں عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال آج میں آپ کو ربیع الثانی میں کیا جانے والا صدقے کا عمل پیش کروں گا، اور صدقے کے طور پر آپ کیا کیا چیز دے سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ تو آپ لوگ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ چھوٹا سا صدقہ لازمی کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کے اس عمل سے آپ کے گھر میں دولت کی فراوانی ہوگی، بے شمار برکتیں اللہ نازل فرمائے گا، اور جان و مال کی حفاظت ہوگی وہ الگ سے۔ تو اگر آپ لوگ یہ صدقہ کرنے والے ہیں اور ہم سے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں، یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دینا۔ انشاءاللہ میرے تمام بھائی بہنوں کے لیے دعا کی جائے گی، اور آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو اس مہینے میں 2 طرح کے صدقے دیے جاتے ہیں، آپ چاہے تو دونوں طریقے سے دے سکتے ہیں، یا کوئی ایک صدقہ بھی کر لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ دونوں صدقے کر لیں، آپ کو جو بھی ایک عمل ٹھیک لگے وہ ایک صدقہ کر دینا ہے۔ اب یہ صدقہ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر میں سے ہر طرح کی بے برکتی اور نحوست کو ختم کر دے گا، اور پورا سال رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ خود یہ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی چیز میں بھی اتنی برکتیں ہو جاتی ہیں کہ یقین نہیں ہوتا۔ تو یہی شان ہے اللہ کی رحمت کی۔ تو اس مہینے کا ایک خاص وظیفہ جو کہ ہر مومن کو ایک مرتبہ کر لینا چاہیے، تاکہ آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں جو کلمات پڑھنے ہیں وہ کلمات کی فضیلت یہ ہے کہ اس عمل سے اللہ آپ کو دولت سے مالا مال تو کر ہی دے گا، بلکہ بندہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کی موت ایمان پر ہو جائے۔ تو یہ کلمات کی فضیلت حدیثوں میں اور اللہ کے ولیوں نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ تو صدقے کا طریقہ اور عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے ایک عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہر عمل کی اجازت ہر مومن بھائی بہن کو ہے، کسی کو بھی مجھ سے یا کسی اور سے اجازت لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیے ربیع الآخر میں کیا جانے والا صدقہ کیسے کرنا ہے اور اس مہینے کا خاص اسم اعظم اور ایک خاص عمل کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ تو اس مہینے میں آپ کو جو چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے وہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت ساری چیز لا کے دے دینی ہے۔ اس مہینے میں جو صدقہ کرنا ہے وہ آپ چاہے تو کوئی سبزی لے لیں، یا تو کوئی پھل لے لیں، یا تو آپ کسی کو پیسے دینا چاہتے ہیں، یا تو پھر کسی غریب مومن کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں۔ اگر آپ کوئی سبزی یا پھل دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پر ایک عمل کرنا ہے، پھر صدقہ دینا ہے۔ تو اس پورے مہینے میں آپ یہ صدقہ دے سکتے ہیں، اس کا کوئی خاص وقت یا دن نہیں ہے۔ ربیع الآخر کے آخری دن تک کوئی ایک دن آپ یہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اب آپ پہلے جو بھی چیز دینا چاہتے ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق بازار سے لے آئیں، پھر باوجہ ہو کر جا نماز پر بیٹھ جائیں اور اس چیز کو اپنے سامنے رکھ دیں، اور پھر اول کوئی بھی درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کریں۔ اب آپ کو آیت الکرسی 341 مرتبہ پڑھنی ہے، 341 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آپ چاہے تو شروع میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں، یا تو آپ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی کو آیت الکرسی زبانی یاد نہیں ہے تو کسی بھی پنسورے میں دیکھ کر یا تو قرآن پاک میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو 341 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنی ہے،
پھر آخر میں بھی آپ کو 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر اس چیز پر دم کر دینا ہے، یعنی آپ کو پھونک مار دینی ہے، اور پھر وہ چیز کسی غریب مومن کو صدقے کی نیت سے دے دینی ہے۔ بس اتنا سا کام کر لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ صدقہ کرتے ہی اللہ آپ کے گھر میں خیر و برکتیں عطا کرے گا اور غیب سے ایسی امداد فرمائے گا کہ رزق کی فراوانی ہوگی اور آپ ہر آفت مصیبت بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ گی۔ اب اس مہینے میں ایک دوسرا صدقہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں گوشت کا صدقہ بھی دیا جاتا ہے، جس میں آپ کو کوئی چیز پڑھنی نہیں، بس آپ اپنی حیثیت کے مطابق بازار سے گوشت لے آئے اور پھر صدقے کی نیت سے کسی غریب مومن کو دے دینا ہے۔ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ آپ آیت الکرسی والا صدقہ کر دیں تو بہتر ہے، کیونکہ آیت الکرسی کی فضیلت اتنی ہے کہ تمام سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دی جائے پھر بھی کوئی انسان اس کی فضیلت کو لکھ نہیں سکتا۔ تو آیت الکرسی والا صدقہ کرنا بہتر اسی لیے ہے کہ آپ کو آیت الکرسی کے روحانی فوائد بھی حاصل ہوں گے اور آپ کا گھر ہر جادو جنات آصف اور مصیبت آفتوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں، آپ کو جو بھی طریقہ ٹھیک لگے وہ کوئی ایک صدقہ کر دے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا کر دے گا، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آپ اور میں اگر 10-15 ہزار کا اسمارٹ فون آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں تو کیا ہم اس مہینے میں تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے اتنی فضیلت والا صدقے کا عمل نہیں کر سکتے؟ تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ صدقہ لازمی کر دینا۔ اب علم جعفر کی روشنی میں اس مہینے کا ایک خاص اسم اعظم ہے جو آپ کو صرف 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ جب بھی گھر سے کہیں باہر جائیں یا اپنے کام پر جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو صرف 27 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر گھر سے باہر جائیں۔ تو یہ 2 نام یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ۔ تو آپ کو اسی طرح یہ دونوں نام ایک ساتھ ملا کر 27 مرتبہ پڑھ لینے، اس سے آپ کا ہر کام بننے لگے گا اور آپ اس کو محسوس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس مہینے کا ایک خاص وظیفہ یہ ہے کہ اس مہینے کے پہلے عشرے میں کسی بھی 7 دن یہ عمل کر لینا ہے، یا اگر کوئی کسی وجہ سے اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں نہیں کر سکتا تو پھر پورے مہینے میں کسی بھی 7 دن لگاتار یہ عمل کر لینا ہے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو اس مہینے میں 7 دن لگاتار کر لے گا تو انشاءاللہ اس کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، اور اگر غریب ہیں مفلس ہیں تو اس عمل کی برکت سے اللہ غنی کر دے گا۔ اب یہ عمل میں آپ کو ایک کلمات پڑھنے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی جال مبارک پر لکھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ بس اس کلمات کو اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر صرف 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ بس اس عمل کو اس مہینے میں صرف 7 دن لگاتار یہ عمل کر لینا۔ انشاءاللہ اس عمل کا ایسا کمال ظاہر ہوگا کہ عمل کرتے ہی آپ کے گھر میں رزق کے اسباب فوراً بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اگر کوئی یہ کلمات کو اس عمل کے علاوہ بھی اگر دن میں صرف 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح پڑھتا رہے گا تو اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیا جائے گا اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کلمات کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو اس مہینے میں دوسرا کوئی بھی عمل کرے یا نہ کرے، لیکن کوئی بھی ایک صدقہ جو میں نے آپ کو آگے بتا دیا وہ اور یہ 7 دن کا عمل لازمی کر لینا، اللہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔